بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں کہتے ہیں صلہ رحمی یعنی ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، اپنے دوستوں سے ایک رحم طرح بات کریں۔ کوئی یہاں نہیں رہتا، کہیں اور رہتا، اس کو ٹیکسٹ کر دیں، ایک کال کر لیں رمضان کے اندر۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ناراضگیاں ہیں تو ہم اس کو دور کریں عزیزان محترم، ورنہ یہ ہماری عبادتیں پھنسی رہیں گی یہیں، یہ پرواز نہیں کریں گی اگر ہم نے لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہوگا۔ ہم بعض اوقات بہت سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک مومن کا دل کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، حدیث ہے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ کیا ہماری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہوتا؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ ایک درہم بھی اگر کسی کا انسان کھایا ہوا ہے تو قیامت میں نہیں جا پائے گا آگے، کہ انسان سمجھے گا نہیں وہ معاف ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا عزیزان محترم۔ خدا نے کہا ہے کہ میں اپنی عبادتوں کا حساب کتاب چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مخلوق کو تمہیں خود راضی کرنا پڑے گا۔ خود مخلوق کو ہم خود راضی کریں اپنی ذات سے، کسی کو نہ لگائیں، نقصان نہ دیں۔ اور اگر کبھی کسی سے زندگی میں ہو گیا ہے تو واٹس ایپ کی طرح نہیں ہے، جیسے رمضان شروع ہو گیا یا مطلب حج پہ جا رہے ہیں تو واٹس ایپ کر دیا، میں نے جس کا دل دکھایا ہو سب مجھے معاف کر دیں۔ وہ یہ بڑا آسان ہو گیا آج کل، لوگ واٹس ایپ پہ شب قدر کو بھی میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، ابھی میں نے جس کا دل دکھایا ہے مجھے معاف کر دیں اور یہ کام کر۔ ایسے تھوڑی معافی ہے بھائی، جس کا دل دکھایا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے معافی مانگیں، اس کو راضی کریں۔ آج کل تو ٹرینڈ ہو گیا نا، بس یہ بھی فارورڈ کرنا ہے، وہ بھی فارورڈ کرنا ہے، سب فارورڈ ہو رہا ہے، بس خود فارورڈ نہ ہو جائیں کسی دن ہم لوگ، تو پھر واپس آنا مسئلہ ہو جائے گا عزیزان محترم۔ خود واپس نہیں آتا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ یہی تو ہے، دیکھیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ یعنی انسان واقعاً ایسی رہے، یہی زندگی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ مثلا میں بہت اچھا کھا لوں، بہت اچھا پہن لوں، بہت اچھا یہ کر لوں، نہ، زندگی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں کتنا اچھا تھا۔ یہی اجتماعی ہے۔ دین ایک اکیلے کا دین نہیں ہے، آپ بولیں دین میرا، میں گھر میں میرے کمرے میں میرا ختم، نہیں، دین پورا سسٹم ہے۔ دین میں ہر شخص کی ضرورت ہے۔ دین میں جس طرح ایک کمپنی نہیں چل سکتی ہے بغیر ایک سسٹم کے، گیٹ کیپر بھی چاہیے، ریسیپشنسٹ بھی چاہیے، اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے، ایچ آر بھی چاہیے، سب چاہیے کمپنی میں، سب چاہیے۔ خود دین ریلیجن پورا ہے، زندگی ایسے ہی ہے۔ مجھے موچی کی بھی ضرورت ہے، مجھے بڑائی کی بھی ضرورت ہے، مجھے کارپینٹر بھی چاہیے، مجھے میکینک بھی ہونا چاہیے، میں بھی اپنا رول ادا کروں۔ جب ہم سب رول ادا کرتے ہیں تو ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک کمیونٹی بنتی ہے، اور یہی کمیونٹی میں پھر سب کے حقوق بھی ہیں، سب کو خیال بھی رکھنا ہے۔ آیا میں سب کو راضی رکھتا ہوں؟ دیکھیں سب کے دلوں کو خوش کرنا مشکل ہے، کہ آپ بولیں گے جی میں سب کو خوش کروں، نہیں، آپ کا اصل ہدف خدا ہونا چاہیے، خدا خوش رہے، خدا راضی رہے۔ اب اس کی رضا یہ ہے کہ میں اس کو راضی رکھوں، یعنی اصل خدا ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں یہ جتنے بھی رشتے ہیں، یہ ریلیشنز ہیں، یہ سب مجھول ہیں، یہ اصل نہیں ہے، اصل وہ رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے یہ سارے رشتے ہیں۔ اگر تو وہ رشتہ، وہ کمیونیکیشن، وہ رابطہ صحیح ہے تو یہ سب صحیح ہے۔ اگر وہ گڑبڑ ہے، آپ نیچے بہت اچھے بن جائیں، کیا بنیں گے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دنیا میں بہت اچھے کام کر لیں لیکن سب دنیا میں رہ جائیں گے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا جو اللہ سے رابطہ نہیں کرتا لیکن دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، اس کو دنیا میں تو بڑا ریوارڈ مل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فلانے نے یہ کیا، فلانے نے۔ دیکھیں اللہ کا نظام ہے، اگر آپ دنیا میں اچھا کریں گے دنیا میں اس کا ریوارڈ ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو اس کا ریوارڈ صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دنیا میں ریوارڈ نہ ملے، مگر آخرت میں ریوارڈ، اس کا رزلٹ آپ کے پاس سیف ہے۔ مومن دنیا میں نتیجہ نہیں طلب کرتا،
مومن آخرت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ قل الاعمال بالنیات، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہماری نیت سے ہے۔ اگر تو نیت پروردگار ہے، اللہ ہے، تو پھر بیسٹ ہے۔ لیکن اگر نیت دنیا ہے تو پھر دنیا کیا دے گی آپ کو؟ دے بھی دے گی تو کیا دے گی؟ تہران میں ایک سرکہ فروش تھا، سرکہ یہ جو وینیگر ہوتا ہے یہ بیچنے والا تھا، وہ ایک عام آدمی سا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بولا جب میں مروں تو میرے جنازے میں پورا تہران آنا چاہیے اور تہران میں چھٹی ہونی چاہیے۔ اس نے بولا بابا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، مطلب آپ کے جنازے پہ کون آئے گا؟ جس دن اس کا انتقال ہوا اس دن شہادت امام موسیٰ کاظم تھی اور پورا تہران چھٹی پہ تھا۔ اس کا جب جنازہ اٹھا تو لوگ ماتم کے لیے نکل رہے تھے، گویا ساری انجمنیں، ساری حیتیں جمع ہو گئیں اور اس کے جنازے کو دفنایا گیا۔ کیوں؟ اخلاص کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اپنا کام۔ دوسری طرف ایک عالم دین، اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، 8 زبانوں میں اپنا کتاب نکالی، مراجع نکالا، کیا کہ شاید لوگ میرے جنازے پہ ہوں گے۔ جب وہ مرا تو کم میں بم پھٹائے تو سب بھاگ گئے، 17 لوگ اس کے جنازے میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت خدا نہیں تھا، اخلاص خدا نہیں تھا۔ ایک آدمی اگر صرف للہ کرتا ہو تو پھر سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں رمضان میں بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر کام کریں۔ مثال کے طور پہ کیا؟ مثال کے طور پر یہ ہماری مائیں، بہنیں، سسٹرز مثلا افطاری بناتی ہیں یا سحری پہ، ان کو چاہیے یہ اس کو نیت کریں اللہ، للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ کام کروں، یعنی ان کا یہ کام ان کو اپلفٹ کر دے گا۔ اب اس لیے نہیں کہ مطلب شوہر کو اچھا لگے یا کسی کو مہمان کو اچھا لگے، نہ، آپ بھی اپنے گھر میں اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو آپ یہ نہیں بولیں گے یہ کیا ہوا، یہ کیا بنایا، آپ بھی اللہ کی خاطر کہ کوئی نہیں رمضان ہے، تھوڑی سختی ہے، تھوڑا کام زیادہ ہے، اللہ میں بھی تیری خاطر جو مل رہا ہے چپ کر کے کھاؤں گا، خوب آپ بھی للہ ہو جائے۔ اب یہ پریکٹس یہی ہے کہ آپ سب اللہ کی بھئی ایک گھر میں اگر سارا کام اللہ کی خاطر ہو کتنا بہترین گھر ہوگا وہ۔ اپنے نفس کو ہٹا دیں باہر، اپنے نفس کو چیز کو نکال دیں باہر۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دشمن میرا مجھ سے لڑ رہا ہے، تو میں نے اس کے ہاتھ پہ کاٹا تو درد کی شدت سے میں اٹھ گیا، تو دیکھا میں خود اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوں۔ دوسری دفعہ پھر مجھے خواب آیا کہ دشمن مجھ سے لڑا ہے، میں اس کی آنکھ پہ جو ہے وہ مارا، دیکھا میں نے اپنی آنکھ پہ خود مارا، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آیا جو رسول خدا کی حدیث ہے کہ انسان کا دشمن اس کے 2 جنبوں میں، یعنی اس کا جو قلب، خود کا نفس خود اس کا اپنا دشمن ہے، یعنی میں خود اپنا دشمن ہوں بعض اوقات، یعنی خود اپنے لیے اپنا کام خراب کر رہا ہوں، یعنی بعض اوقات سب کچھ صحیح ہوتا ہے، میرا نفس، میرا اندر کا میں جس کو میں کہتا ہوں، وہ میں میری آ کر میرے کام کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر میں اس کو صحیح کر لوں، للہ کر لوں، رات ہے، سحری ہے، کوئی نہیں دیکھتا آپ کو، آپ اٹھیں، چند رکعت نماز پڑھ لیں، دعائے سحر پڑھ لیں، للہ، پروردگار تیری خاطر، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کر کے آپ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر رہے ہوں گے، کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو اور تھوڑا سا اسٹرانگ کریں، آپ خود دیکھیں آپ کو لذت ملے گی کہ پروردگار میں تیری خاطر یہ کام کر رہا ہوں، کسی کی خاطر نہیں کر رہا، تیری خاطر۔ رجب علی خیاط، پروردگار تیری خاطر میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ دروازہ ملکوت کا کھول دیا رجب علی خیاط کے لیے، کہ یہاں تک کہ عالم برزخ بھی نظر آنے لگا۔